شہزادی بلغان آتی ہے۔ وہ سڑک کے کنارے ٹھہر گیا اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ ملکہ کئی سہیلیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آئی اور نکل گئی۔ حسین شاید جرأت کر کے اور جان پر کھیل کے اس کے ہاتھ میں خط دے دیتا، مگر زمرد نے تاکید کی تھی کہ تنہائی میں دینا۔ مایوسی کی صورت بنائے کھڑا رہ گیا اور جب شہزادی نکل گئی تو دل میں کہنے لگا، یہ تو مشکل نظر آتا ہے کہ اس ناز آفرین ملکہ کے خلوت کدے تک میری رسائی ہو۔ چند روز اور گزر گئے۔ اب سنا گیا کہ شہزادی نے مدت کے بعد باغ اور شکار گاہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ حسین کو امید پیدا ہو گئی کہ غالباً وہاں موقع مل جائے گا۔ اسی خیال سے وہ پہلے ہی شکار گاہ میں چھپ رہا۔ وہاں بھی ملکہ بلغان خاتون آئی اور چلی گئی، مگر حسین کو موقع نہ ملنا تھا نہ ملا۔ کئی بار وہ ملکہ سے دو چار ہوا، مگر ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی سہیلی ضرور موجود تھی۔ اس سے حسین کو زیادہ مایوسی ہوئی۔ آخر تدبیر یہ تھی کہ نوکری کا امیدوار بن کر ملکہ کی ڈیوڑی پر پہنچا اور ملازمت کی درخواست کی۔ اتنے دنوں کرا کرم میں ٹھہر کے اس نے چند ایسے دوست بھی پیدا کر لیے تھے جنہوں نے اس کی سفارش کی اور اسے ملکہ کے داروغہ استبل ہونے کی عزت حاصل ہو گئی۔ اس نوکری کے بعد بھی 2 مہینے تک اسے تنہائی میں ملنے کا موقع نہ ملا۔ آخر ایک مرتبہ صبح سویرے جبکہ ملکہ اپنے بستر سے اٹھ کر غسل خانے کو جا رہی تھی اور بالکل اکیلی تھی، وہ سامنے گیا اور جھک کے سلام کیا۔ بلغان خاتون حسین کو غیر معمولی طور پر سدے راہ دیکھ کر ٹھہر گئی اور پوچھا، کیوں؟ حسین سامنے زمین چوم کے، سب خیریت ہے، مگر شہزادی کی خدمت میں ایک خط پہنچانا ہے جس کو لیے ہوئے 6 مہینے سے کرا کرم میں پڑا ہوں، اور صرف اس وجہ سے کہ بغیر تنہائی کے مجھے اس کے پیش کرنے کی اجازت نہ تھی اتنی تاخیر ہوئی۔ اسی غرض کے لیے مجبوراً میں نے شہزادی کی ملازمت اختیار کی۔ بڑی بڑی نامرادیوں کے بعد خوش نصیبی سے اس خط کے پیش کرنے کا موقع ملا ہے، یہ کہہ کے اس نے زمرد کا خط نکال کے شہزادی کی طرف بڑھایا۔ شہزادی بلغان خاتون تاتاری عورتوں ہی کی نہیں بلکہ تاتاری راؤسا کے برخلاف ایک نہایت ہی شائستہ اور تعلیم یافتہ ملکہ تھی۔ وہ فارسی زبان میں بے تکلف گفتگو کرتی تھی، اسی قدر نہیں بلکہ شعرائے فارس کے کلام کی اچھی طرح داد دے سکتی تھی، اور مشکل سے مشکل اور بلیغ سے بلیغ فارسی کلام کو بوجہ احسن سمجھ لیتی تھی۔ خط کو ہاتھ میں لیتے ہی اس نے حسین سے دیکھا اور لفافے کو سادہ پا کے تعجب سے حسین کی صورت دیکھی اور پوچھا، یہ خط بھیجا کس نے ہے؟ حسین، شہزادی کو پڑھنے کے بعد خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ خط کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک حور کی طرف سے ہے جس کا نشیمن اس سروے شبستان اعلیٰ اور خلد نور میں ہے۔ بلغان خاتون نے یہ جواب سن کے اور حیرت زدہ ہو کے حسین کی صورت دیکھی اور پوچھا، اگر فردوس بری کی کسی حور کا خط ہے تو تم کو کیوں کر ملا اور تم سے اس کا کیا تعلق؟ حسین، بس اتنا ہی تعلق ہے کہ اس کی یاد میں سر دھنتا ہوں اور کبھی کبھی وہ کوئی خط کسی روحانی ذریعے سے میرے پاس پہنچا دیتی ہے۔ تاتاری شہزادی یہ جواب سن کے اور متحیر ہوئی اور دیر تک حسین کو دیکھتی رہی اور پھر دل میں سوچ کر بولی، اچھا
اب اس وقت تم جاؤ، اس خط کو غور سے پڑھ کر میں تم کو بلاؤں گی۔ حسین سینے پر ادب سے ہاتھ رکھ کے، بہتر، مگر اتنا خیال رہے کہ اس بارے میں جو کچھ دریافت فرمانا ہو شہزادی اسی طرح تنہائی میں بلا کر دریافت فرمائیں۔ میں اپنے راز کو اور کسی کے سامنے صحیح طور پر عرض نہیں کر سکتا۔ بلغان خاتون، میں اکیلی ہی ملوں گی۔ یہ خط اور حسین کا بیان ایسی غیر معمولی چیزیں تھیں کہ شہزادی بلغان خاتون نہانا بھول گئی۔ حسین کے واپس جاتے ہی پھر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی، تنہا بیٹھ کے خط کو کھولا اور نہایت توجہ اور مستعدی سے پڑھنے لگی۔ مضمون حسب ذیل تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔